بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ کرنا تھوڑا محنت طلب۔ اس چینل کی وساطت سے کوشش ہے کہ ان بظاہر مشکل الفاظ کو تجوید کے قواعد کی روشنی میں ایسے بیان کیا جائے کہ عام قاری کو آسان محسوس ہو۔ آج کے سبق میں حروف سورہ بقرہ کی آیت 283 سے لیے گئے ہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ۔ یہاں نظر آنے والا حرف واو اور اس کے اوپر حمزہ عام آدمی کے لیے الجھن کا باعث ہو سکتا ہے کہ اسے واو پڑھے یا حمزہ یا دونوں۔ قرآن حکیم کی عبارات میں حمزہ مختلف صورتوں میں لکھی نظر آتی ہے۔ جب حمزہ مفرد یعنی اکیلے میں آئے تو عین کے سر کی علامت میں ایسے لکھی جاتی ہے۔ چونکہ یہ علامت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے اسے واضح کرنے کے لیے کچھ نشستوں پر بٹھا کر لکھا جاتا ہے جن کو حمزہ کی کرسی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ واو کی کرسی پر حمزہ کی علامت ہے اور یہ یا کی کرسی پر، اسی طرح درمیان لفظ میں اس طرح۔ ان میں سے ہر صورت میں صرف حمزہ کا تلفظ ہوگا، دیگر علامات نہیں پڑھی جائیں گی۔ دال مشدد ہونے کے باعث زور سے پڑھی جائے گی۔ عام طور پر ان سارے الفاظ کو اتصال سے تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی درمیان میں وقف نہیں کیا جاتا۔ یہاں مختلف الفاظ پر وقف کرنے سے تجوید کے دیگر قواعد بھی لاگو ہو جاتے ہیں۔ مختصراً رواں تلاوت کے اصول و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں۔ دال مشدد کو الذی کے لام مشدد سے ملا کر ادا کریں اور ذال مکسور یعنی زیر والی کو اؤتمنہ کی حمزہ ساکنہ سے ملا کر جھٹکے سے پڑھیں، کیونکہ حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں بھی واو حمزہ کے لیے کرسی کا کام کر رہی ہے، چونکہ یہاں تسلسل سے تلاوت ہو رہی ہے اس لیے اؤتمنہ کی پہلی حمزہ جو کہ حمزۃ الوصل ہے گر جاتی ہے اور نہیں پڑھی جاتی۔ آخر میں تین مشہور قاریوں کی آوازوں میں اس ٹکڑے کی تلاوت سنائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مشق میں مزید آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ